बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑफ इस्लाम। आज हम बात करेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को ईसाई कहते हैं। हम मुसलमान भी इन्हें अल्लाह का नबी होने पर ईमान रखते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत कम मालूमात हासिल हुई। आप अलैहिस्सलाम यरूशलेम के करीब एक गाँव नासरा में कंवारी मरियम के वतन से पैदा हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से हमें हज़रत मरियम के बारे में भी जानना ज़रूरी है। तारीख़ के मुताले से मालूम होता है कि आज से 2000 कबल बैतुल मुक़द्दस के आस-पास के इलाके में एक बुज़ुर्ग रहते थे जो नहायत परहेज़गार थे और बहुत ज़्यादा इबादत करते थे। इन बुज़ुर्ग का नाम इमरान था और उनकी बीवी का नाम हिना था। ये खातून भी नहायत नेक और पारसा थी, हर वक्त अल्लाह की याद में मशगूल रहती। हिना जब हामला हुई तो मन्नत मानी, मेरे जो बच्चा पैदा होगा अगर वो लड़का हुआ तो इबादत खाने की खिदमत के लिए मामूर करूँगी। लड़का दुनिया का कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करेगा। इस ज़माने में ये रवायत थी कि इबादत खाने की खिदमत और देखभाल के लिए सिर्फ लड़कों को ही रखा जाता था। सूरह आल इमरान में इसका इस तरह जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला उस वक्त सुन रहा था जब इमरान की औरत कह रही थी कि मेरे परवरदिगार, मैं इस बच्चे को जो मेरे पेट में है तेरी नज़र करती हूँ, वो तेरे काम के लिए वक्फ होगा। मेरी इस पेशकश को कबूल फरमा, तू सुनने वाला और जानने वाला है। बच्चा पैदा हुआ लेकिन लड़का नहीं लड़की थी। माँ की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, मन्नत तो मान चुकी थी। लड़का होता तो इबादत खाने की खिदमत के लिए पेश कर देती। हिना बेचैन हो गई। कुरान करीम में इसका इस तरह जिक्र किया गया। फिर जब वो बच्ची उसके यहाँ पैदा हुई तो उसने कहा, मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हुई है। हालांकि अल्लाह को उसकी खबर थी। बच्ची का नाम मरियम रखा गया। हिना ने कहा, मैं इसे और इसकी आइंदा नस्ल को शैतान मरदूद के फितने से तेरी पनाह में देती हूँ। मरियम आम बच्चियों की तरह नहीं थी, बल्कि अल्लाह ने ख़ास आदत बख्शी थी। अल्लाह ताला ने इस बच्ची को बरगजीदा बनाया। चेहरे पर एक खास कशिश थी, एक चमकता हुआ नूर था। जब मरियम बड़ी हुई तो समझदार भी हुई। उसे बैतुल मुक़द्दस की इबादत गाह, जिसे हैकल कहते हैं, हवाले कर दिया गया। वो रातों दिन अल्लाह ताला का जिक्र करती। हज़रत मरियम नेक और मासूम थी, इखलाक भी बेहद अच्छा था। इसी की बदौलत इबादत गाह का हर खादिम एहतराम करता था। हर खादिम की ये ख्वाहिश थी कि मरियम उसकी सरपरस्ती में रहे और उसकी देखभाल करता रहे। हर खादिम ये सआदत हासिल करना चाहता था। मरियम अपने हुस्न इखलाक और अच्छी आदतों से खादमों और काहनों के दिलों में घर कर गईं। हज़रत मरियम को परवरिश करने वाला कोई नहीं था। बाप, जिसका नाम इमरान था, पहले ही फौत हो चुका था। यही वजह थी कि मरियम का कोई परेशान हाल न था। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम भी इसी इबादत गाह में जिंदगी गुजार रहे थे और इबादत करते। रिश्ते में मरियम के खालू लगते थे। उनकी भी ख्वाहिश थी कि मरियम उनकी सरपरस्ती में रहे। सरपरस्त बनने की सबको ख्वाहिश थी। अब इसके लिए क्या किया जाए, सोच विचार के बाद कुरा डाला गया तो हर मर्तबा हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का नाम ही आया तो उन्होंने जिम्मेदारी कबूल कर ली। इस बारे में कुरान मजीद में इरशाद होता है, आखिरकार उसके रब ने उसकी लड़की को बखुशी कबूल कर लिया, उसे बड़ी अच्छी लड़की बनाकर उठाया और ज़िक्रिया को उसका सरपरस्त बनाया। चनाचा हज़रत मरियम नेक और इबादत करने वालों के दरमियान परवान चढ़ी। आप भी बहुत ज्यादा इबादत में मशगूल रहती थी और अल्लाह का दिन रात जिक्र करती थी। जब बड़ी उम्र को पहुंची तो बहुत कम बाहर निकला करती। आपको गैब से खाना मिलता था। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अक्सर आपकी खैरियत दरियाफ्त करने जाते। एक दफ़ा हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि आपके पास खाने का सामान रखा हुआ है। आप पूछते कि ये खाना कहाँ से आया है तो मरियम जवाब में फरमाती कि ये अल्लाह ने भेजा है। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ज़िक्रिया जब कभी उसके मेहराब हुजरे में जाते तो उसके पास कुछ न कुछ खाने पीने का सामान रखा होता। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, मरियम ये तेरे पास कहाँ से आया है? वो जवाब देती, अल्लाह के पास से आया है। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। हज़रत मरियम हर वक्त इबादत में मशगूल रहा करती। ज़रूरत के वक्त हुजरे से बाहर निकलती। एक मर्तबा मामूल के मुताबिक बाहर निकली और मशरिक की तरफ से एक अलहदा गोशे में जा बैठी। अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, फिर उसकी तरफ अपनी रूह को भेजा।
وہ انسان بن کر اس کے سامنے آیا۔ حضرت مریم ایک دن تنہا تھی اور دیکھا کہ قریب ایک انسان آ رہا ہے۔ اس سے مریم نے کہا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو پرہیزگار ہے۔ اس نے کہا کہ تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری سناؤں۔ مریم نے کہا ایسا کیوں کر ممکن ہے، میرے قریب کوئی انسان نہیں آیا۔ فرشتے نے کہا کہ میرے رب کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے، وہ کائنات کا مالک ہے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے دن قریب آ گئے تو حضرت مریم خوف زدہ ہو گئیں اور خیال کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بدنام ہو جاؤں اور لوگ مجھ پر شک کریں۔ ایک ویران جگہ جا کر ایک ٹیلے پر رہنے لگی۔ یہ جگہ بیت الحم کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہ تھا، اس لیے بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ غیب سے آواز آئی، غم نہ کر، تمہارے رب نے تمہارے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا۔ یہاں خرما کا ایک درخت بھی ہے، اس کے تنا کو ہلاؤ، خرمے جھڑیں گے، اسے کھاؤ اور پانی پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ حضرت مریم تنہائی کی زندگی گزارنے لگی۔ جب بھوک لگتی خرما کھاتی اور چشمے سے پانی پیتی۔ وقت پورا ہوا تو لڑکا پیدا ہوا، واپس حجرے کی طرف آئی۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا تو آپ کا مذاق اڑانے لگے، آپ پر آوازیں کسنے لگے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا تھا نہ ماں بری تھی، تو نے تو رسوائی مول لے لی۔ بدنامی سے آپ کو دکھ پہنچا، لوگوں کو بے گناہی کا یقین دلاتی۔ آپ نے تنگ آ کر لوگوں سے کہا کہ یہ دودھ پیتا بچہ میرے بارے میں سب کچھ بتا دے گا۔ پھر بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ بچہ باتیں کرے گا۔ بچے نے بولنا شروع کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، مجھ کو نبی بنایا اور برکت والا بنایا۔ جب تک میں زندہ ہوں مجھ کو میری ماں کا خدمتگار بنایا۔ اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اس نے مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ مجھ پر سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا، جس روز میں مروں گا، جس روز میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، سچی بات کہہ رہا ہوں۔ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بس اس کو اشارہ کر دیتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ میرا اور تمہارا ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی تھی اور بچے کا بات کرنا بہت بڑا معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ اللہ نے مٹی سے بنایا، جس طرح اللہ نے بغیر باپ کے آدم کو پیدا کیا، اپنی روح پھونکی، اسی طرح اللہ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور روح پھونکی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی عمر کو پہنچے تو لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے لگے۔ آپ طاغوتی قوتوں کے خلاف تھے، پیار و محبت کا درس دیتے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے، مصیبت زدہ کے کام آتے، کمزوروں کا ساتھ دیتے، بیماروں کو شفا بخشتے، اندھوں کو بینائی عطا کرتے، وہ دیکھنے کے قابل ہو جاتا، کوڑ کا مرض اچھا کرتے، بیماروں کے قریب رہتے۔ آپ نے فرمایا کہ میں مادرزاد اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کو شفا بخشتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتے، بیماروں کی عیادت کرتے۔ آپ اپنے حواریوں سے کہتے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، اگر وہ بیمار ہو تو تیمارداری کرو، اگر بھوکا ہو تو کھانا کھلاؤ، پیاسا ہو تو پانی پلاؤ، کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ، گناہوں سے بچو، اللہ سے معافی طلب کرو۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ جس پر چل کر میں خدا تک پہنچ جاؤں۔ آپ نے جواب دیا کسی فاقہ زدہ انسان کے گھر جاؤ، اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرو، کسی مریض کے پاس جاؤ، اگر اس کے پاس کوئی نہ ہو تو اس کی تیمارداری کرو، اگر ہو سکے تو اس کا علاج بھی کرو۔ اگر تم ان باتوں پر عمل کرنے لگ جاؤ پھر تم خدا سے دور نہیں، تم اسے اپنے پاس موجود پاؤ گے۔ تم جو کچھ طلب کرنا چاہو خاموشی سے طلب کرو، وہ تمہیں ضرور دے گا، یہی اس کی مرضی ہے۔ جب تک تم اس کی مرضی پوری نہ کرو خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا میں کون سا نیک کام کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ آپ نے اسے جواب دیا تو نیکی کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو صرف ایک ہی ہے، تو ان احکام کو مان۔ نوجوان نے پوچھا کون سے احکام؟ آپ نے جواب دیا خون نہ کر، برائی نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، ماں باپ کی عزت کر اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت کر۔ اس نوجوان نے جواب دیا ان سب باتوں پر تو میں عمل کرتا ہوں، پھر کیا رہ جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیری زندگی کامل بن جائے تو جا اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو دے دے،
تو آسمان پر تجھے خزانہ ملے گا۔ آپ کے مزاج میں نرمی تھی، آپ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرتے اور ہدایت کرتے کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی پیش کر دو۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر عاجزی اور نرمی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ آپ جرم کرنے والے کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے سامنے ایک گناہگار عورت کو لایا گیا۔ آپ نے سزا تجویز کی کہ اس عورت کو سنسار کیا جائے۔ سنسار کا مطلب یہ ہے کہ پتھر برسائے جائیں۔ چنانچہ اس حکم پر آپ کے ساتھ ہر وقت رہنے والوں نے مارنے کے لیے اپنے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیے۔ آپ نے سب کو روک دیا اور کہا کہ سب سے پہلا پتھر وہ شخص مارے گا جس نے کبھی گناہ نہ کیا۔ سب کے ہاتھوں سے پتھر گر پڑے اور سر جھک گئے اور کہا ہم سب گناہگار ہیں۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گناہگاروں کو پتھر مارنے کا کوئی حق نہیں، اور عورت سے کہا کہ چلی جاؤ۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس آپ کے ماننے والوں میں کچھ لوگ آئے۔ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ خداوند قدوس سے کہیں کہ وہ ہم لوگوں کے لیے کھانا بھیج دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو آسمان سے کھانا نازل ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے، انہیں نشانیاں دکھاتے۔ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں مٹی سے ایک پرندہ بناتا ہوں، اس میں روح پھونکتا ہوں، وہ خدا کے حکم سے ایک جاندار پرندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بہت تھوڑے لوگ ایمان لے آئے۔ ایمان لانے والوں میں سے زیادہ تر ماہی گیر تھے۔ انجیل یوحنا میں لکھا ہے کہ وہ اپنے گھر آیا لیکن انہوں نے اسے قبول نہ کیا۔ اس زمانے میں بیت المقدس میں رومی حکومت کرتے تھے۔ بادشاہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظلم و ستم کے خلاف تھے، اس لیے بادشاہ پر اعتراض کرتے تھے۔ رومی یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو حکومت کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر رہے ہیں۔ اس پر یہ کہ یہودیوں نے بھی بادشاہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف شکایت کی۔ بادشاہ نے گرفتاری کا حکم دیا اور سزا تجویز کی، لیکن اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ آپ کی وصیت کے متعلق انجیل میں لکھا ہے اور میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا فار کلید بخشے گا، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ ایک اور جگہ اسی طرح کا ذکر ہے کہ لیکن وہ فار کلید روح القدس ہے جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب چیزیں دکھائے گا اور سب باتیں جو کچھ میں نے تمہیں کہی ہیں تمہیں یاد دلائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔